السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اس تیسری تاک رات تک پہنچایا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل شب قدر کا یہ تیسرا پارٹ اور تیسری قسط آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم شب قدر کے فضائل کو سن رہے تھے۔ آج کی حدیث میں شب قدر کی بڑی ہی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ گھر میں اگر تصویر ہے یا کتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت پر جو وعدہ کیا ہے اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائے رحمت۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یعنی فرشتوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا۔ یعنی جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو بنا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، یہ پھر زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو وہی بتاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو ہم نے کیوں ان کو پیدا کیا۔ اسی کسی بزرگ نے کہا کہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیا۔ فخر اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کرتے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا۔ پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے، جو ہم تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ میری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے میں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشش کا اور رحمت کا کتنا آسان ذریعہ بلکہ بہانہ سمجھیے کہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر ہم ان راتوں کی قدردانی اور اس ماہ مبارک کی قدردانی نہ کریں تو بڑی محرومی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں اور دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں تو خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، تنزل الملائکۃ والروح، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ اسی طریقے سے اس میں سبق کے آخر میں، فضائل اعمال کے آخر میں جو کہہ رہے ہیں کہ آخر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جاوے اور ان سے مصافحہ کریں۔ غایۃ المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی الگ الگ جدا ہو کر سب مومنین کے اور عبادت گزاروں کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی بستی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں۔ لیکن غور سے سنیے، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے
جنبی یعنی جنابت کی حالت میں کوئی ہو لیکن حرام کاری کی وجہ سے، حلال اپنی بیوی سے اس نے رات میں تعلق قائم کیا ہو تو اس کی وجہ سے جنابت ہو تو اس سے فرق نہیں پڑے، لیکن حرام کاری کی وجہ سے اگر کوئی جنبی ہے یا تصویر ہو، مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت سے اور کتنی بڑی رحمت سے محرومی ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، خصوصاً اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تصویر کو لوگ حلال سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں، اور تصویر کی جو قباحت اور اس کی حرمت ہے ہمارے دلوں سے ذہن سے وہ کیا ہے نکل چکی ہے۔ اگر ہم ڈیجیٹل تصویر بھی استعمال کر رہے ہیں تو آج بھی بہت سارے علماء اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اس ساروں نے حلت کا فتویٰ دیا ہے لیکن ضرورت کے تحت۔ لیکن آج ہم لوگوں نے ضرورت کو سہولت اور اپنے نفس کو خوش کرنے کا ذریعہ بنا دیا، بلا ضرورت بھی تصویر، ویڈیو اور طرح طرح کے سافٹ ویئر میں ہم کیا آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم فرشتوں کے دعاؤں سے محروم رہتے ہیں، مسافے سے محروم رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فرشتوں کی دعا اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو پھر اس طریقے کی زحمتیں اور مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ تو اس سے خصوصاً بچنے کی ضرورت ہے۔ موبائل میں ویڈیو چلتا رہتا ہے، ہم سیریل وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر عشرے کی قدر کریں۔ حدیث آ رہی ہے جس کے اندر متفق علیہ قول تو یہی ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر 30 کا روزہ ہے تو پھر وہ 22، 24، 26، 28 اور 30 کو ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پورے 10 دن کیا کر لے، عبادت کر لے۔ 10 دن کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ شب قدر ہاتھ آ ہی جائے گی۔ عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ فائدہ: جمہور علماء کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، لیکن طاق اخیر عشرہ کیا ہے 21ویں رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وطر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کے تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جبکہ ممکن ہے 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا ایک شخص کے لیے مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب کی امید کے ساتھ ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شب قدر کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، فرشتوں کی دعاؤں میں شامل حال فرمائے، اور ہمارے اوپر سے ان زحمتوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔